الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله برادران اسلام، صدر ذی وقار مہمانان گرامی، حضرت قبلہ علامہ مخدوم محترم قبلہ سعیدی صاحب، حضرت علامہ چشتی صاحب، جناب قبلہ حضرت علامہ باروی صاحب، حضرت قبلہ علامہ قادری صاحب، نہایت ہی خوش نصیب جملہ برادران اسلام، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے میرے پیارے نبی لم تحرم، آپ نے کیوں حرام کر دیا اس چیز کو جو تیرے اللہ نے تیرے لیے حلال فرمائی تھی. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی ازواج مطہرات کی خوشی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ مبارک آیت ہے جس کو کچھ لوگوں نے، جن کے دل بیمار تھے، جن کے عقل میں بغض، عداوت اور رسول اللہ سے نفرت کی بیماری تھی، انہوں نے اس آیت کو جب پڑھا تو بغلیں بجانے لگے، لو نبی کو اللہ کی طرف سے عتاب ہے، نبی کو اللہ کی طرف سے عتاب ہے، رب روک ٹوک کر رہا ہے، نبی کو جھڑک رہا ہے. انہوں نے کہا اس میں نبی کو عتاب ہے، لیکن جو صاحب دل تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ محبت کا خطاب ہے.
سمجھ اپنی اپنی بات ایک ہی ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ آیت ایک ہے، خیال دو ہے، ایک محبت کے مزے لے رہا ہے، ایک نفرت کے کانٹے چن رہا ہے۔ ارشاد الہی صاف ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اصل میں واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضور کی مبارک عادت تھی کہ آپ عصر کی نماز ادا فرماتے، پھر تھوڑا تھوڑا وقت ہر زوجہ محترمہ کو عطا فرماتے۔ کچھ منٹ حضرت زینب کے ہاں، کچھ لمحے حضرت عائشہ کے ہاں، کچھ لمحے حضرت سیدہ حفصہ کے ہاں، یعنی آپ تھوڑا تھوڑا وقت جو بچتا، کچھ ادھر کچھ ادھر، ظاہر ہے چہرہ ایک تھا، نظریں ہزاروں تھی، در ایک تھا، سر لاکھوں تھے۔ اب وہ قدم کہاں کہاں ٹکاتے، اور ہر دل کی دھڑکن یہی بولتی تھی، ہر زبان یہی کہتی تھی کہ آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ ہر دھڑکتا دل جو بھی نگاہ اٹھتی، چہرے کا طواف کرتی، اس کی یہ آرزو تمنا ہوتی کہ آقا یہی وقت تھم جائے، وقت کے پاؤں میں زنجیریں پڑ جائیں، آپ ٹھہر جائیں، ہماری نگاہیں تکتی رہ جائیں، بلکہ نینن میں جو آن بسو، میں نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو، نہ تو ہے دیکھن دوں۔ اگر آپ آنکھوں میں آئیں، ہم آنکھوں کو بند فرمائیں، پھر آپ کہیں نہ جائیں، یہی مہمان ہو کے رہ جائیں۔ ہر بی بی کی تمنا یہی ہے۔ ظاہر ہے وہ کافر ہے جو یہ تمنا نہ کرے۔ حضور کے مکھڑے کو، چہرے کو تکنا کتنی بڑی عبادت تھی، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک غوث قطب ابدال کی 40 سال کی بے ریا عبادت ایک طرف، اور چہرہ والضحیٰ پہ پڑنے والی ایک نظر، ایک نظر جو میرے حضور کے چہرے پہ پڑتی ہے، اس کا مقام کہاں، غوث کی 40 سال کی عبادت کہاں۔ تو اتنی بڑی سعادت تو حضرت عائشہ صدیقہ اگر چاہیں کہ آقا آپ یہاں آئیں، حق بنتا ہے۔ حضرت حفصہ کے اگر دل کی دھڑکنے بولے، حق بنتا ہے۔ ہر بی بی کوشش کرتی کہ سرکار میرے آنگن میں آو، سرکار یہیں کے ہو کے رہ جاؤ۔ حق تھا ہر کوئی کوشش کرے کہ آپ یہاں آئیں، وہ کہیں آپ یہاں آئیں۔ اب ہر کوئی ہیلے کرتا، ہر کوئی بہانے بناتا، ہر کوئی وسیلے ڈھونڈتا۔ حضرت سیدہ زینب کے پاس کہیں سے شہد آیا، انہوں نے اس کو چھپایا، سرکار آئیں گے، ہم شربت بنائیں گے، آپ کو پلائیں گے، اپنے دل کی دھڑکنوں کو بھی ٹھنڈا فرمائیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ میٹھی چیز آپ کھاتی نا، انہوں نے کہا چلو وسیلہ بنے گا، ہیلا بنے گا۔ ساول سڑونا راول رنگیلا، ہاں بے وسیلی تھی تو وسیلہ،
ماہی ملا دے کوئی جوڑ ہیلا، تو ہیلا تو بن گیا. شہد جو آیا اس کو چھپایا. سرکار جو آئے آپ تشریف رکھیں، تھوڑا سا شربت نہ بنا دوں. جہاں 5 منٹ لگتے تھے آہستہ آہستہ ملا رہی ہے. ہاتھ کار دے اکھ ادھر ملا رہی ہے، ادھر دیکھتی جا رہی ہے. تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظر. یہ تو کوئی خدا سے پوچھے کہ ہم تو ادھر کا معاملہ سمجھتے ہیں، معاملہ تو ادھر بھی یوں ہی ہے. فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، جانے والے ذرا تھم جا، تیرا رب کہہ رہا ہے رک جا. کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تو میری آنکھوں میں بس رہا ہے. ہم یہاں کی بات کرتے ہیں. ساگر صدیقی سچ کہہ گیا، وہ کہتا ہے جہان قدس بھی میری نظر سے گزرا ہے، جہان قدس بھی میری نظر سے گزرا ہے، وہاں بھی تیری نظر کے شکار رہتے ہیں. یہاں بھی وہی وہاں بھی وہی. یہاں تو بی بی سیدہ زینب ہے، شربت بنا رہی ہے، شہد پانی میں ملا رہی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ چھیڑ کر ہوں ان سے ہم کلام، کچھ تو دیر لگے گی سوال و جواب. بس بہانہ ہے شہد ملانے کا، بہانہ ہے شہد ملانے کا، شربت بنانے کا. اصل معاملہ ہے کسی اور نشانے کا. بس لگتے تھے 5 منٹ، آج 6 بھی لگ رہا ہے. جی جلدی کرو، بس سرکار ملا رہی، 7واں بھی گزر رہا ہے. ٹائم ہم نے آگے بھی جانا ہے، سرکار بس ابھی لا رہی ہے. جہاں لگتے تھے 5 منٹ، آج دید ہو گئی، ہماری عید ہو گئی. وہ میرا فرید کہتے ہیں نا کہ الیوم بسر حدید میں، ہر وقت یار تے دید میں، کھلی عشق قلب کلید میں، تھے گجڑے راز پدید میں، ایہو ادنا عبد فرید میں، اے ازلو دید خرید. سرکار آئے ہو، جی چاہتا ہے، آرزو ہے کہ یہاں آؤ، پھر عمر بھر نہ جاؤ کہیں. شربت بنایا، سرکار کو پلایا. سرکار ابھی بہت سارا بچا رکھا ہے، کل بھی پلاؤں گی. دکھتی رگ ہاتھ آ جائے نا کسی کی تو بڑے کام بنتے ہیں. حضور کو شہد فطرتاً پسند تھا، حضور کو شہد کا شربت پسند تھا. اب بی بی نے کہا چلو کچھ دن تو چین سے بیتے گے، کچھ دن تو تیرے حسن کی نگری میں ہم بھی ڈیرے لگائیں گے، خیرات لوٹے گی ہم لوٹیں گے. بہانہ ہاتھ آیا ہے، شکر ہے کسی نے شہد بھجوایا ہے. اب 1 دن تو برداشت ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتے ہیں. 3 دن جب بیتے تو حضرت عائشہ نے کہا حفصہ حضور آتے ہیں، پہلے 5 منٹ، اب تو 3 منٹ یہاں تشریف رکھتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، خبر تو لو وقت کہاں بیت رہا ہے. اللہ اکبر. یہ محبت بھی عجب شے ہے میری سرکار کی. جتنا محبت میں شدت اتنا رقابت میں شدت. حق بنتا ہے، حق بنتا ہے سب کا کہ اس میں تو رقابت کرے. اب پتہ یہ چلا کہ سیدہ زینب کے پاس شہد آیا ہے، وہ شربت بناتی ہیں، سرکار کو بٹھاتی ہیں، دیر لگاتی ہیں، آرام آرام سے پلاتی ہیں، نمبر لے جاتی ہیں. اب انہوں نے کہا شہد ہمارے پاس نہیں، اب بولو بہانہ کیا بنایا جائے. بظاہر لوگ سمجھیں گے شاید یہ بے ادبی ہے، لیکن معاف کرنا پیار کی گستاخی. اب انہوں نے کہا کس طریقے سے وقت ختم کیا جائے، تھوڑا کیا جائے، وقت اپنا. یہ بھی بے ادبی ہے، ہم کہیں آقا وقت کیوں کم دے رہے ہیں آپ.
آئے حضور کو مغافیر ایک بوٹی تھی، اس کی بو حضور کو ناپسند تھی، نفیس رسول کو، انفس رسول کو ناپسند تھی بو اس کی۔ جب آئیں حضرت حفصہ سے کہا تیرے پاس آئے تو بھی کہنا سرکار آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں بھی یہ کہہ دوں گی، حضور جو ہیں بڑے نفیس ہیں، یہ بات سن کر کچھ ہو جائے گا۔ اب حضور آئے تو وہی کیا کہ سرکار مغافیر کی بو شہد پی کے آئے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور بھانپ گئے، فرمایا اچھا تو پھر میں شہد نہیں پیوں گا۔ اب معاملہ یہاں پہنچ گیا، ایک طرف تھی ازواج مطہرات کی پسند، ایک طرف تھی میرے مصطفیٰ کی پسند، اور اوپر تھی خدا کی پسند۔ اب وہ دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب میرے حضور نے اپنی مرغوب پسندیدہ چیز پسند کو چھوڑا ان کی پسند کی خاطر، تو رب نے فرمایا یہ میں نے قانون مرتبہ دیا تھا کہ تجھ جیسا محبوب دے دیا تھا، اب تیری پسند کے اوپر بھی ہاتھ صاف کریں۔ فرمایا میرے حبیب تو ان کی پسند کا خیال رکھتا ہے، پر مجھے تو تیری پسند کا خیال ہے۔ یہ رہتی ہیں تو رہے نہ رہے نہ رہے۔ یا ایھا النبی، میرا لجپال نبی، جار اللہ زمخشری کو بیماری تھی خارجیت کی، وہی جراثیم لگے آج کل کے بے ادبوں کو، انہوں نے کہا اس میں خدا نے عتاب کیا ہے۔ امام محمود بغدادی نے کہا اندھے اگر عتاب ہوتا تو یا ایھا النبیوں کا لفظ نہ ہوتا۔ فرمائے یہ لفظ بتا رہا ہے میرے نبی، یا ایھا النبی، میرے لجپال نبی، لما تحرمو، عتاب نہیں پوچھا جا رہا ہے کس نے روک دیا تجھ کو، کون ہے وہ، کس نے تیری پسند پہ ہاتھ صاف کیا ہے، کیوں تو رک گیا ہے۔ یہ خدا تعالی ڈانٹ نہیں رہا، پوچھ رہا ہے وہ کون ہے، کس نے روکا ہے۔ ہم نے تو تیرے لیے حلال کیا تھا اسے، تیرے لیے پسند کیا تھا اسے، تو نے پسند کیا تھا۔ فرمایا ہمیں خبر ہو گئی، تب تغی مردات ازواجک، تو اپنی ازواج کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، پر تجھے ان کی خوشی پسند ہے، مجھے تیری رضا پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ۔ بات اتنی تھی مارکا نے افسانے بنا ڈالے، کچھ بے ادب گستاخوں نے بات کا بتنگڑ بنا ڈالا۔ دیکھو نبی بے اختیار ہے، نبی حلال و حرام کا اختیار نہیں رکھتا، حالانکہ یہاں جس بات کا ذکر بھی نہ تھا اسی کا افسانہ گھڑ لیا ہے۔ بات اتنی تھی تیری پسند، ایک ہے تیری پسند، ایک ہے میرے حبیب میری پسند۔ تو نے ان کی رضا کی خاطر شہد کو چھوڑا، لیکن ہم ان کی رضا نہیں چاہیں گے، ہم تو تیری رضا چاہیں گے، تجھے شربت یہ پھر پلائیں گے۔ تو کیوں چھوڑے شربت، تو پی اپنی پسند کی چیز، جس خدا کو کس قدر انوالو ہے خدا میرے نبی پاک کے پینے میں، میرے حضور کے شربت میں۔ یا ایھا النبیو لما تحرمو، پر یہ بات اپنی جگہ، یہ تو میں نے وضاحت کر دی، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ کہ ازواج مطہرات ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، لیکن حضور کی جدائی کا منٹ بھی، ایک لمحہ بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے اگر کچھ اور ہوتا ہے تو ہو جائے، دنیا کچھ کہتی ہے تو کہتی جائے، پر تو ہمارے پاس ضرور آئے، کہیں نہ جائے۔ میں نے یہ استدلال کرنا ہے کہ وہ بیویاں جن کو رب فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بے مثال ہو۔
جن کو رب نے سرٹیفکیٹ دیا بے مثال ہونے کا، میرے حضور کی جدائی ان سے بھی برداشت حالانکہ خبر تھی چلو ایک منٹ لیٹ آئیں گے تو صحیح، یہ تو یقین تھا آئیں گے تو صحیح، لیکن ایک منٹ کی جدائی ہجر دی برداشت نہیں ہے۔ لیکن بابا فرید نے کہا، اس نے کہا دنیا مجبور ہے، ساری کائنات معذور ہے، کیونکہ صرف ایک حضور ہے، ساری کائنات مجبور ہے۔ ارے پتھر ہے وہ اس کی جدائی میں روتے ہیں، مجبور ہیں، درخت ہیں روتے ہیں، مجبور ہیں، صحابہ روتے ہیں، مجبور ہیں۔ عرش سے پوچھو، جبریل سے پوچھو، امام حسن رضا خان میں تیرے کلام کے قربان، اے احمد رضا کی جان، کتنی عجب تخیل فرمایا اور تو اور یہ جبریل ہر نبی کے پاس محدود آیا، لیکن جب میرا نبی تشریف لایا روزانہ آتا تھا، کئی چکر لگا۔ کیوں آتے ہو؟ کہتے ہیں بے ان کے دیکھے، بے ان کے دیکھے چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، روزانہ بار بار آنا، پھر کان لگانا، یا اللہ گزر گیا زمانہ کب ہے جانا، انتظار میں رہتا ہوگا کہ کب اس کی گلی میں جانا ہوگا، کب اس کے پاس جانا ہوگا۔ جبریل ہے، معراج کی رات جب حضور جا رہے تھے، کہتے ہیں فرشتے راستے کے اندر ٹکٹکی باندھ کے بیٹھے تھے۔ ارے کہاں جاؤ گے؟ کہتے تھے استأذنت الملائکۃ الرب تبارک و تعالی، فرشتوں نے اجازت مانگی، یا اللہ آج اجازت دے ہم کہیں جائیں گے۔ ارے یفعلون ما یؤمرون، تم نے تو آج تک چھٹی نہیں مانگی، آج کہاں جاؤ گے؟ یا اللہ سنا ہے تیرا حبیب آ رہا ہے، ہم جائیں گے، راستے میں ڈیرے لگائیں گے، وہ آئیں گے، تم کدھر جاؤ گے؟ کہنے لگے ہم دیکھ کے آئیں گے، ہم صرف دیکھنے جائیں گے۔ اگر فرشتوں کو دیکھو وہ بھی اسی زلف گرہ گیر کے اسیر ہیں، اگر پتھروں کو دیکھو وہ بھی اسی زلف گرہ گیر کے اسیر ہیں، اگر ولیوں کو دیکھو وہ بھی اسی زلف گرہ گیر کے اسیر ہیں۔ حضرت بابا فرید نے کہا کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ایک میں کٹھی اتے کٹھا سارا جگ۔ ارے تکبیر، کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ایک میں مٹھی اتے مٹھا سارا۔ جدھر بھی جاؤ گے کوئی نہ کوئی ہما آہوان سہارا، سر خود نہادہ برکف، جہاں بھی جاؤ گے تلی پہ سر پاؤ گے، ہر کوئی اسی کا دیوانہ، ہر کوئی اسی کا شیدا، ہر کوئی اسی ایک کا چاہنے والا ہوگا۔ رب سے کوئی اوپر ہے؟ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، میرے نبی ٹھہر جا، ذرا رک جا۔ یا اللہ کیوں؟ اِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، کیونکہ تو اپنے رب کی آنکھوں میں ہے، تو ہماری آنکھوں میں ہے۔ اب اس کا معنی تعویل کرو تو یہ بنے گا کہ تو ہماری نگرانی میں ہے، اگر صحیح لفظی معنی کرو تو رب بھی بول رہا ہے کہ تو ہماری
ہماری آنکھوں میں ہے. ہندی والے نے وہی کہا کہ نینن میں جو آن بسو، نینن میں جو آن بسو، میں نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو، نہ تو ہے دیکھن رہ یار شمیم دے نظراں وچ نہ لگنی غیر دے نظر. کیا عجب ہوئی بات کہ رب ہو کر بولتا ہے تو ٹھہر، تو ہماری نگاہوں میں ہے، تو ہماری آنکھوں میں ہے. صحابہ کا حال دیکھو، دیکھیں روزانہ ہر وقت دیکھنے والے، لیکن ہجر برداشت نہیں ہوتا، جدائی برداشت نہیں ہوتی. ایک صحابی صبح آتے ہیں، شام تک بیٹھے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں، بس چپ ساکت، واجب ساکت، بالکل سامت چپ کر کے بیٹھے ہیں. شام ڈھلی، میرے کریم نے بلایا ادھر. جی سرکار. فرمایا کئی دن ہو گئے، آتے ہو بیٹھ جاتے ہو، نظریں اٹھاتے ہو، شام ڈھلتی ہے چپ کر کے. کیا بات ہے تمہیں، کیا غم ہے تمہیں؟ نہ بولنا نہ چالنا، چپ چپ آنا چپ چپ جانا. خیر ہے کیوں چپ سی لگی ہے؟ تیرے من میں کیا ہے، تیرے اندر کیا ہے؟ بول بتلا مجھے. آہیں بھرنے لگا، گویا پھٹ پڑا ہے، رو کے کہنے لگا، سسکیاں بھرنے لگا، جیسے کوئی مدت کا تشنا لب تھا. حضور نے انگلی رکھی، سنیے سینے سوز فراق دی تار آئی، ماہی ہاتھ لایا او وج پئی. سنیے سینے سوز فراق دی تار آئی، ماہی ہاتھ لایا او وج پئی. نیو لاونے دی دلی پھساونے دی، کل اج پئی مجروحا جی بریاں میں، میری بھلیاں دے گل لج پئی. بس پوچھا کیا ہے تجھے، کیا روگ ہے تیرے من میں، کیا تکلیف ہے تجھے، بول بتلا مجھے. آواز گلے میں اٹک گئی، دلڑی کہیں پہ بھٹک گئی، رو پڑا. فرمایا بول، چپ چپ آنا چپ چپ جانا، کیوں چپ سی لگی ہے؟ کیا روگ ہے تجھ کو، کیا بروگ ہے تجھ کو، کیا تکلیف ہے تیرے دل میں؟ رو کے کہا آقا جب قیامت کا دن یاد آتا ہے میرا دل ڈوب ڈوب جاتا ہے. جب قیامت کا دن یاد آتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے. فرمایا وہ کیا؟ آقا جب اللہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پہ لے جاوے گا، آپ کو تو وہاں اوپر بٹھاوے گا، یہ غریب فقیر نیچے رہ جاوے گا، پتہ نہیں تو وہاں بلاوے گا یا نہ بلاوے گا، پتہ نہیں یہ موسم وہاں آوے گا یا نہ آوے گا. میں نیچے تم اوپر کتھوں ہو جائے بھاگ میرے، یہ میرے ویکھن دے وچ ویکھے ازلو سر گئے بھاگ تتی دے، میرے لیکھے چ لگ گئی دیکھے. میرے نصیب کہاں، تو حبیب کہاں، تو حسن دا شاہ، میں مہد کو جھی ہاں بندا میل اخیر کتھا، تیرا شان کرم لولاک لما، میرا اجڑی حال ظہیر کتھا. نا شاد ہے سر تے سکھڑا ہاتھ، کوئی لیر کتھا کوئی لیر کتھا. میں کہاں آپ کہاں، میں حضور آپ ہوں گے مقام محمود پہ، ہم غریب ہوں گے کہاں. جب وہ تصور میں آتا ہے کلیجہ، ابھی جدائی آئی نہیں، جدائی کا خیال تڑپاتا ہے.
ابھی ہجر آیا نہیں. ہجر کا طوفان جب نظر آتا ہے تو آہیں بھرتے ہیں صحابہ, روتے ہیں دیوانے. فرمایا کریم نے فرمایا عبد الرحیم میرا حسن ظاہر نہیں ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ کریم نے حضور نے فرمایا عبد الرحیم میرا حسن ظاہر نہیں ہوا. حضور کیوں؟ فرمایا غیرۃ من اللہ تعالی, اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے اوپر پردے ڈال دیے کہ یار میرا ہو. دیکھیں یہ ابھی تو پردوں میں آئے ہو یہ حال ہے, اگر بے پردہ ہوتے تو کیا حال ہوتا. حضور کی جدائی ابھی دیکھا نہیں کسی نے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی, مفتی الہی بخش کاندھلوی دیوبندی یہ بھی اقرار کر گئے, کہتے لم یظہر لنا تمام حسن. امام قرطبی نے بھی یہی کہا کہ حضور کا حسن ظاہر ہی نہیں ہوا. ابھی تو بشریت ہی بشریت سامنے رہی, لیکن حال یہ ہوا ہے کہ کسی کو چین جو آتا ہے نزدیک آتا ہے پھر زندگی بھر تڑپتا. نظر اٹھاتے ہیں چین نہیں آتا, نظر جھکاتے ہیں تب بھی چین نہیں آتا. جو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی بے چین, جو نہیں دیکھ پاتا وہ بھی بے چین. ارے ہوا کیا؟ حضرت حسان کہتے ہیں کہ زندگی گزر گئی تیرے کوچے میں لیکن ایک دن بھی جی بھر کے نہیں دیکھا, ایک دن بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا. ارے کیوں نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں کیسے دیکھتے, جب بھی نظروں کو اٹھایا تو اوپر سے حکم آیا خبردار اگر نظر بھر کے دیکھا تو اندھے ہو جاؤ گے. تمہاری آنکھ میں یہ طاقت کہاں, آنکھ بھر کے دیکھو. فرمایا خطرہ رہا کہ اگر تیرے مکھڑے کو جی بھر کے دیکھا کہیں جلوے ہمیں اندھا نہ کر ڈالے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ بول حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ اس نے کہا ارے کئی سال ہو گئے آتے جاتے لیکن تجھے بتا نہیں سکتے کیسا. کیوں کہنے لگے کیا پوچھتے ہو؟ جاتے بھی ہیں نظریں اٹھاتے بھی ہیں, لاکھ مرتبہ دیکھا لیکن جی بھر کے کبھی نہ دیکھا, کبھی نہ دیکھا. کل بھی بے چین, آج بھی بے چین. سب سے زیادہ دیکھنے والا تو ابو بکر تھا, اکیلے چھپا چھپا کے دیکھنے والا, دنیا سے چھپا چھپا کے. 3 راتیں 3 دن معراج کی راتیں چھپا چھپا کے دیکھا, سلا سلا کے دیکھا. اس کو بھی حضور نے پوچھا بول تیرے من کی چوائس کیا ہے؟ تو انٹرویو جب کسی سے لیا جاتا ہے بابا بول تیری پسند کیا ہے, کوئی کہتا ہے حلوہ پسند, کوئی کہتا ہے چاول پسند, کوئی کہتا ہے بریانی پسند, کوئی کہتا ہے بریانی پسند, کوئی کہتا ہے ابا پسند, کوئی کہتا ہے نانی پسند. ہر کسی کو اپنی اپنی. تجھے کیا پسند؟ مجھے یہ پسند, مجھے وہ پسند. حضور نے بھی سب سے پوچھا تیری کیا پسند؟ ہر کسی نے کہا نماز پسند, کسی نے کہا روزہ پسند, کسی نے کہا نیم شبی گریہ نیم شبی پسند, کسی نے کہا آواز دبی دبی پسند, کسی نے کہا تیرے لہجے کی تھکن پسند, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. آئی باری یار کی بلکہ یار غار کی, تجھے کیا پسند؟ اس نے کہا 2 اور ہیں لیکن ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ اب عربی میں بولیں گے تو مزہ تو آئے گا لیکن مطلب رہ جائے گا, اس لیے اپنے ویڑھے میں اپنی بات ٹرانسلیشن ہے سرے کی زبان میں بنی ٹوٹی. سائیں پوچھیا اصحاب کنو دسو دنیا تے کیڑی چیز ہو. سائیں پوچھیا اصحاب کنو دسو دنیا تے کیڑی چیز ہوے, صدیق آکھے قربان وجا تیری دید ہوے میری, قربان تھیواں تیری دید ہوے میری عید ہوے. اے کیا ہے تجھے اتنی دیکھ دیکھ کے بھی تو
سیر نہیں ہوا، رج نہیں ہوتا تجھے؟ اس نے کہا سرکار مجھے نہیں، یہ تو اوپر والے سے کوئی پوچھے، تجھے دیکھ کے کون سا کافر سیر ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھیں دل کرتا ہے پھر دیکھیں، جو جو جتنا دیکھے گا اتنا جلے گا، اتنا نزدیک آئے گا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا نقشبندی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے، جب حضور نے پردہ فرمایا صدیق اکبر تڑپتے تڑپتے چار پائی پہ دراز ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم آتے ہیں، آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جناب ابو بکر کی تیمارداری کے لیے حجرے میں جاتے ہیں۔ جب حجرے میں جا کے نظریں چھت پہ لگاتے ہیں، چھت کو کالا پاتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر کے گھر والوں کیا ابو بکر کے حجرے میں آگ جلاتے ہو؟ رو پڑے گھر والے، نہ پوچھ عمر۔ جب سیدنا ابو بکر روتے ہیں، حضور کا نام ہونٹوں پہ آتا ہے، چھاتی سے ایک دھواں سا اٹھتا ہے، دل سے کہ جان سے اٹھتا ہے، اور یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ کہنے لگے یہ چھاتی سے دھواں نکلتا ہے، اسی کی سیاہی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، تڑپنے والا بلکنے والا۔ میرے امام احمد رضا نے کہا کہ او طبیب تو نے تو کر دیا آتش سینہ کا علاج، لیکن آج کے دودھ آہ سے بوئے کباب آئی کیوں؟ صدیق کیوں تڑپتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ کیا دکھ ہے تجھے؟ اس نے کہا اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا؟ ویراں ہے میں کدا تم ساگر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار، آپ چلے گئے میں دکھی رہ گیا۔ میرے پیر فرید نے ایک ہی زندگی میں دوڑا کہا۔ پنجاب والوں کو تو نتھ ڈال دیتے ہیں، پر یہاں ان کو کون سمجھائے؟ ملتانیوں کو جو بھی آیا یار فرید، چھک بھن تروڑ کے یار فرید۔ ہفتہ کتاب میں صاف لکھا ہے مولانا غلام جہانیہ نے کہ خواجہ غلام فرید نے کافیاں کہی ہیں، دوڑا صرف ایک کہا ہے، اور جو ایک کہا ہے میں کہہ دیتا ہوں، صرف ایک کہا، اور وہ ایک میں ایک اکیلا کہہ رہا ہوں، جو یاد نہیں ہے ان کو، جو نقلی ہے وہ کہے جا رہے ہیں۔ دوڑا وقت کا ہے، یہ ٹھوکے جا رہے ہیں بابا فرید کے نام۔ ایک ہی دوڑا تھا، وہ وہی درد کی چیخ تھی، وہ ٹیس تھی کہ لد گئے محرم راز دلی دے، لد گئے محرم راز دلی دے تے نال جنہاں دے رلا، آپ اٹھے ونج رنگ محلہ، ساکو چھوڑ اکلا، نہ کوئی حال سنے نہ دیوے آس امید تسلا، ملسو پیر فرید تنا جنا سانگ بنے سی اللہ۔ کیوں روتے ہو صدیق؟ کہنے لگا جدائی پر جدائی ہے، ارے جدائی ہے، مدتیں ساتھ رہے پر وہ ہجر کی سانگ لگا گئے، کیسی تانگ لگا گئے۔ بہ کیوں نصیب نہ اشک غم، کروں کیوں نہ لالا زاریاں، مجھے بے قرار چھوڑ کر سرے راہ گزار چلے گئے۔ صدیق اکبر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، حتیٰ کہ آخری وقت جب آیا فرمایا میرا علاج نہ کرو، مجھے جانے دو، لیکن اتنا کرنا میرا جنازہ جب اٹھانا جنت البقیع میں بعد میں لے جانا، پہلے میرے آقا کے دوارے میرا جنازہ لے جانا، اور جا کے آواز اس کے مزار پہ لگانا کہ آقا جس نے بتایا تیرے ساتھ زمانہ، آیا ہے تیرا دین، کرم فرماؤ، حکم فرماؤ، اگر اجازت ہو تو لے آئیں، اگر چپ رہیں گے تو واپس۔
لیکن صدقے جائیے لجپال پریت توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں لجپال نبی غمٹال نبی صدیق کا جنازہ آیا راضی نے تفسیر کبیر میں بھانا امام راضی نے تحریر فرمایا جنازہ جو آقا کے دوارے آیا مولا علی نے آواز لگایا آقا آج کل تک پاؤں پہ چل کے آتا تھا آج چہرہ چھپا کے آیا ہے ایک جان تیرے یار کو لایا ہے اب بول تیرا کیا رایا ہے وہ تو آیا ہے لیکن اللہ اکبر آواز پڑی نہ کنڈے کو ہاتھ لگا نہ کسی کی انگلی ٹچ ہوئی بلکہ تفسیر کبیر کے سیدھے صاف لفظ ہے کہ قد انفتح الباب دروازہ آپ پہ کھل گیا گویا گویا کسی نے آپ پہ اندر سے کھول دیا ہے اور آواز دی ادخلوا الحبیب الی الحبیب حبیب کو حبیب کے پہلو میں داخل کر دو بس ہم نے یوں فرمایا آگے کسی نے اٹھایا پاس سلایا باہر کی ہم جانے اندر کی اندر والا جانے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ ہجر ہے صدیق بھی تڑپ رہا ہے فاروق بھی مدینے کی گلی میں پھر رہے ہیں فاروق اعظم ایک جھونپڑی کے اندر سے روشنی دیکھی آرڈر تھا کہ اپنے دیے بجھا کے سویا کرو کوڑے کو لہراتے ہوئے قریب گئے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے دیا جلا کے سویا ہے جب دیے کے قریب گئے اندر سے بڑھیا کے رونے کی آواز آئی یہ آواز تھا عجیب انداز تھا بے قرار کر گیا ادھر چرخا کاٹ رہی ہے چرخا چلا رہی ہے اور گنگنا رہی ہے اور فرما رہی ہے تیرے اوپر طیبون کے درود تیرے اوپر متقین کے درود تیرے اوپر مرسلین کے درود لیکن بول مجھے میری عمر بیت گئی تو نہ آیا کرم نہ فرمایا میں رو رہی ہوں آقا دیکھ موتی آنسو کے پرو رہی ہوں ساری دنیا سوتی ہے میری آنکھ روتی ہے ایک بڑھی عورت ہے آدھی رات ڈھل گئی رو رہی ہے بیٹھی چرخا کاٹ رہی ہے بیٹھی گنگنا رہی ہے رو رہی ہے رلا رہی ہے تڑپتی ہے تڑپا رہی ہے عمر نے کان جو لگایا وہی گھٹنا زمین پہ ٹکایا وہ اندر روئے یہ باہر روئے کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے وہ اندر روئے یہ باہر روئے وہ بھی اسے یاد کر کے روئے یہ اسے یاد کر کے روئے صبح ڈھلی بی بی نے چرخا بند کیا روتی رہی ساری رات بلکتی رہی یہ وہی گھٹنے رکھ کے بیٹھ کے روتا رہا گھر جو آیا خلیفہ امیر المومنین کو ہوش نہ آیا 3 دن تک روتا رہا چین گئے آرام گئے جانے کس نے تجھے رلایا یادش بخیر کون یاد آ گیا ارے یہ کون بیداری کے روگ لگا گیا لگی والے دی اکھ ساری رات تڑپ دیاں لگ جاندی کدے غم دے مارے نہیں سوندے عمر کیوں روتے ہو کیوں بلکتے ہو کہا دنیا والوں میں اکیلا نہیں روتا ارے بیبیاں بوڑھی عورتیں بھی رو رہی ہیں بچے بھی بلک کے رو رہے ہیں کوٹھے تے چڑھ دیکھ فرید گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ایک میں کٹھی تے کٹھا سارا جگ میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا کہا وہ کتنا بڑا کافر ہے ظالم جو میرے آقا کی جدائی پہ نہ روئے جسے ہجر رسول میں آنسو نہ آئے فرمایا غور تو کر تو بندہ ہے تو انسان ہے ارے اس کی جدائی میں تو لکڑی بھی قربان ہے
علامہ اقبال روتے تھے جب کوئی حاجی جاتا اقبال اٹھ اٹھ کے فرماتا کہتا ہے سارباں بغیر راہ درازے مرا سوزے جدائی تیز تر کن. ایک رات روتے روتے رات ڈھل گئی, صبح کو لوگ آئے ملنے علامہ اقبال کو, کہنے لگے اقبال آج تیری آنکھیں سوجی ہوئی ہے, کیوں رو رہا ہے؟ اور اقبال اس وقت مدینے کی یاد میں ربائی پڑھ رہا تھا, یہی ربائی جس کا میں نے حصہ پڑھا کہ وہ مدینے جانے والے کوئی لمبی راہ اختیار کر تاکہ میری جدائی کی آگ اور شعلہ بنے, میں اور روں. لیکن اے جانے والے, مدینے جانے والے, اے رہروے قدم آہستہ ترنے, اے مدینے جانے والے مدینے کی مٹی پہ قدم ذرا آہستہ آہستہ رکھنا. کیوں؟ کہا چما ہر ذرہ درد مندت, ارے میرے دکھی دل کی طرح مدینے کی مٹی بھی نبی کے ہجر میں زخمی ہے. یہ کسی ملتان کے ملا کا نہیں, لاہور کے اقبال کا کلام ہے, یہ صاحب کمال کا کلام ہے. یہ ظالم وردی رکھ کے بے وردی ہو گئے بلکہ بے دردی ہو گئے. ایک کلوٹے ٹوٹے نرے موٹے, یہ سوٹے کیا جانے میرے نبی کا درد کیا ہے, ہجر رسول کیا ہے, عشق رسول کیا ہے. کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی بھیک بھی جن کو میسر نہیں محفوظ. پیر مہر علی شاہ گولڑے والی سرکار کہتے تھے, وہ کہتے تھے رات ہنیری گمن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے, او کی جانن سار اسالی جیڑے رین کنارے. اقبال کہتا ہے مدینے جانے والے قدم ذرا آہستہ رکھ مٹی پہ, چوما ہمارے زخمی دل کی طرح ہر ذرہ او درد مندت, مدینے کی مٹی بھی نبی کے عشق میں زخمی ہے. زخمیوں کو نہیں دکھاتے, ان کو تکلیفیں نہیں دیتے. اے جانے والے, اقبال کو آ کے کہنے والوں نے کہا روتے ہو تڑپتے ہو یہاں جاتے کیوں نہیں؟ اقبال رو پڑا. اس نے کہا او پیارے, جس آقا نے بلانے کا حکم فرمایا اسی نے اور کام بھی ذمے لگایا. جب وہ کام ختم فرماؤں گا ضرور جاؤں گا, نہیں تو پیار میں مر تو جاؤں. اس لیے یاد رکھو, کوئی وہاں جا کے بھی ذلیل ہوتے ہیں, کوئی یہاں رہ کے بھی مرد جلیل ہوتے ہیں. علامہ سمہودی نے لکھا کوئی وہاں مرتے ہیں فرشتے انہیں نکال کے یہاں پھینک جاتے ہیں, کوئی مرتے یہاں ہے آقا وہاں بھی ہکڑیاں جاگ ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے, بھاگ جاگ جا ملے آواز ستیاں. اس لیے یہ جدائی, یہ ہجر میرے رسول کا یہ کمال بات ہے کہ پتھر روئیں لکڑیاں روئیں. اقبال کہتا ہے منچے گویم از تولا یشک چیست, میں کیا بتلاؤں کہ اس کا پیار کیا جادو ہے. منچے گویم میں کیا بولوں, از تولا یشک چیست خشک چوبے در فرا کے او گریست. ارے جاندار روئے, وہ تو جاندار ہے, یہاں تو بے جان بھی بے قرار ہے. حاجیو جب جاتے ہو نظریں اٹھاتے ہو مسجد پرانی مسجد نبوی شریف میں ایک استن حنانہ بھی پاتے ہو. وہ حنانہ کون ہے؟ وہ دیوانہ مستانہ کون ہے؟ یہ حنانہ کوئی عربی تھا, کوئی قریشی تھا, کوئی ہاشمی تھا, یہ کوئی عالم تھا, کوئی سید تھا, یہ کون تھا؟ یہ حنانہ یہ کون تھا؟ کس بستی کا تھا؟ ارے یہ بوٹا تھا, یہ کھجور کا درخت تھا, یہ درخت تھا کھجور کا, عاشق تھا حضور کا, اور پورا درخت نہیں, یہ بیچارہ کٹا ہوا تھا, بالکل پھٹا ہوا تھا, مٹی میں ہٹا ہوا, یہ گڑا ہوا تھا, عشق کے زور پہ کھڑا ہوا. سو رہے ہو کہ اچھا جڑے جاگ دے بات کھڑا کرو. ماشاء اللہ, واہ کمال ہو گیا, شکر سسی ستی یار گواچا کتے تو ہی سینا جان. بڑی بڑی سزا ہے. اجازت ہو تو علماء سے معذرت کے ساتھ سسی ستی یار گواچا
کتے تو ہی سینا جاویں ایک تھوڑے جے آرام دی خاطر عمر دا روگ نہ لاویں. اس لیے یہ محفلیں کبھی کبھی جمتی ہیں, یہ تار کبھی کبھی ہلتے ہیں. یہ کوئی دلائل براہین فلسفے منطق کی مجلس نہیں, یہ زارا با یضرب کا روگ نہیں, یہ بغض والوں کا سوگ نہیں, یہ ذکر رسول کی بات ہے, یہ عشق رسول کی بات ہے, یہ وہ پیاری بات ہے. صحابہ فرماتے ہیں تھا تو تنا, تھا کھجور کا سوکھا تنا, جب تک سرکار ساتھ تھے تنا ہوا تھا. کلے کے دور سے کن دیے کڑ دیے نا, جب تک سرکار تو ہمیں جگ جگ مگا, تو ہمیں جگ جگ مگا, کیا تو بن جگ بے جگیاں, تو ہمیں جگ جگ مگا, کیا تو بن جگ بے جگیاں دا, کہیں زوری کھلدا کیا کھلنا, کیا رومن رونا سگیاں. وہ ساتھ تھے تنا تنا ہوا تھا, ہر جمعے آتے ٹیک لگاتے, وہ اپنا خطاب فرماتے, اسے مفت میں چین مل جائے. عجب ہے, خوش ہے, مسرور ہے, پر صحابہ ان کو اپنا پیار, اس کو اپنا پیار, ان کو اپنے قرار کی تلاش, اسے اپنے یار کی تلاش. انہوں نے کہا آقا دنیا وہاں پہنچ گئی, آپ خشک تنے کے ساتھ کب تک لگے رہیں گے. منبر بنوایا, پیار والوں نے پیار کا اظہار فرمایا, اور وہ بھی قریب نواز تھے, کسی کو دل نہیں توڑتے تھے. وہ آج اب جناب رشید طارق رشید صاحب, مجھے حکیم نے روکا کہ تجھے کھانسی بخار نزلہ لگا ہوا ہے, یہ بوتل شوتل کے نیڑے نہ جانا. انہوں نے جو کچھ منع تھا سارا اٹھایا میز پہ ٹکایا, میں نے بھی الحمدللہ کا نعرہ لگایا. تو بعد میں نے انہیں بتلایا کہ میں نے کہا پی لو گھونٹ دو گھونٹ تاکہ ساقی کی رہے بات حفیظ, پی لو گھونٹ دو گھونٹ کے ساقی کی رہے بات حفیظ, کیونکہ صاف انکار سے خاطر شکنی ہوتی ہے. ضبط کرتا ہوں تو ایذا نہیں جھیلی جاتی, اور سانس رکتی ہے تو برچھی کی انی ہوتی ہے. اب کھانس رہا ہوں لیکن میں نے دل نہیں توڑا, لیکن ان کے بھی صدقے انہوں نے ابھی تک نہیں جوڑا, اور تقریر کرنے جوگا بھی نہیں چھوڑا. لیکن پھر بھی ہم چوٹ پر چوٹ کھائے جاتے ہیں, پھر بھی مسکرائے جاتے ہیں, داغ پر داغ کھائے جاتے ہیں, ہم یہ موتی لٹائے جاتے ہیں. تنا ہوا ہے تنا, آقا غریب نواز سہارا لگائے ہوئے ہیں, وہ منبر لائے ہوئے ہیں. حضور کرم فرماؤ اب تو منبر پہ آؤ. حضور منبر پہ آئے, 12 صحابی, متواتر حدیث کہتے قرآن مجید کی طرح نص قطعی سمجھو اسے, ایک ذرہ بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. صحابہ کا جم غفیر کہتا ہے کہ حضور بس اتنی دیر ہوئی کہ حضور نے ادھر سے جسم جدا فرمایا, آ کے منبر کے اوپر جسم لگایا, چیخ نکل گئی, دھاڑیں نکل گئی اس تنے کی, رونے لگا, اتنی رویا کہ صحابہ پھڑک پھڑک کے رونے لگے. کوہرام مچ گیا مسجد نبوی میں, ابو بکر روئے, عمر روئے, بلال روئے. ارے ساری دنیا کو روتا ہے, رلاتا ہے, تڑپتا ہے, تڑپاتا ہے. جیم جوڑ دعا جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو, شالا کال نہ پوے بیلیاں دا, میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے, سوہے سائی باجوں رنگ تیلیاں دا, نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے, نہ پاوے سنگ سہیلیاں دا, مجروشا جت یار نہیں, جل ویکھو حال حویلیاں دا. ارے تکبیر, عید میلاد النبی, ویراں ہے میں کدا ساگر اداس ہے, تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. رو رہا ہے جیم جوڑ ہاتھ
ہاتھ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلیاں دا میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے سونے سائیں باجوں رنگ تیلیاں دا نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا مجروح شاہ جتھے یار نہیں چل ویکھو حال حویلیاں دا چھڈ یار گئے دلدار گئے سچ کہا میاں محمد بخش کھڑی شریف والے نے چھڈ گیا ماہی چھڈ گیا ماہی تے پا گیا وچ فکر پاٹی لیر پرانی وانگو تے ٹنگ گیا وچ ککر پاٹی لیر پرانی وانگو او تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نہ بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا اج سنجی پیے حویلی سجنا باج تڑپ رہا ہے رو رہا ہے بخاری مسلم مستدرک حاکم مشکات سارے روتے ہیں کہتے روتا تھا تنا کھجور کا سوکھا تنا وہ بے جان تنا میرے آقا کی جدائی میں روتا ہے اقبال کہتا ہے منچے گویم کی دس استولا یش کے چیت کہ اس کے پیار نے کس کس کو گھائل کیا کس کس کو رلایا ارے درخت روئے پتھر روئے لکڑیاں روئے ہجر میں تیرے کون کون نہ رویا جہاں بھی گئے جدھر بھی گئے جس کو دیکھا اسی کا یہی حال دیکھا تنہا فرید کو نہیں روح لمی کو بھی ہے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی جس کو دیکھا یہی دیکھا رو رہا ہے وہ تنا بھی روئے صحابہ روئے کریم نے کرم فرمایا قدم مبارک منبر سے اٹھایا آ کے تنے کے اوپر ہاتھ لگایا روتے کو چپ کرایا وہ تجھے کس نے مارا تجھے کس نے مارا کس نے رلایا ہے کیوں روتا ہے جامی بتلا نہ کیوں روتا ہے کہتا ہے خود تیغ زدی برمن میں بگڑا کر خود تیغ زدی بے جرم و خطا قتل ازناد بتا کر دی میں نے کوئی قصور تو نہیں کیا تھا چھوڑ گئے ہو قسمت فریدہ پئی پٹھی قسمت فریدہ پئی پٹھی یا رول دل بردے پٹھی سراکی بھی سمجھتے ہو یا ادھر سے بھی گئے گزرے ہو قسمت فریدہ پئی پٹھی یا رول دل پر دے پٹھی چٹڑے پدھرتے میں لٹی چٹڑے پدھرتے میں لٹی بیا خوش وسدہ سارا لوگ وے ہر کوئی خوش ہے میں رو رہا ہوں ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں کس نے مارا کیوں روتا ہے تو جامی کہتا ہے بے جرم خطا قتل ادناد بتا کر دی پوچھنے آئے ہو میرا حال مارنے والے رلانے والے جانے والے اب پوچھنے آئے ہو مجھے کس نے مارا بے جرم خطا قتل ادناد بتا کر دی خود دیکھ زبی برمن نامے دگرا کر دی جدائی کی تلواریں چلاتے ہو جدائی کی تلواریں چلاتے ہو ذبح کر کے مار کے چھوڑ جاتے ہو پھر پوچھنے بھی آتے ہو اگر اس کا ترجمہ پنجابی میں کروں تو یوں ہوگا نون نگاہ تیری مینو قتل کیتا اے نگاہ آنکھاں کے قضا تیری گلی دے وچ میں شہید ہویوں ایک گلی آنکھاں یا کربلا سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو پرچا رہے ہوں نہ رو کیوں نہ رو کوئی موسم ہے ہنسنے کا مجھ سے جدا ہو گئے مجھے چھوڑ گئے تلوار جدائی کی چلا گئے فرمایا اچھا بات سن اب منبر بن گیا ہے اگر تیرا دل جوڑوں گا تو کئیوں کا ٹوٹے گا تو بتا ادھر رہے گا کہ ادھر بھیجوں کہنے لگا دور نہ کر ہڈ گھیل غلام دے دور نہ کر ہڈ گھیل غلام دے دور نہ کر ہے حق محبوب دیکھتی مجھے دور نہ کر تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا دور نہ بھیج مجھے سین سکھ دی ہوں تیرے درس کیتے لکھاں برس ہوئے میں گول
اب تو لوگ نیازی بے نمازی لیے پھرتا ہے، بھول گئے مجروح کو، بھول گئے علی حیدر کو، پروفیشنل شاعروں کی شاعری کیا شاعری، ارے شاعری ان کی تھی جو فرید تھے، جن کی آواز دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی۔ اب تو یہ گرے پروفیشنل، لیکن صدقے اٹھ کے کہتے سین سکھ دی بھی ہم تیرے درد کی تھے، لکھاں برس ہوئے میں گولڑی ہوں، ہجو ہار پواں بیٹھی روز دھواں چنی چولڑی نوں، ہکو وار یار وسار دی تو ہی گالی کملی بھولڑی نو، علی حیدر شاہ مینو یار دوار ہاتھ نہ آوے بیٹھی گن دیا 15 سولڑی نو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ۔ جس تن لاگے سو تن جانے، بول کہاں جاوے گا؟ اس نے کہا دور نہ بھیجنا، جنت میں جائے گا کسی باغ میں، اس نے کہا جنت کا نام نہ لے، بس یہی جگہ دے، یہی جگہ دے دے، تھوڑی سی جگہ دے دے، اب جدا ہو ہی گئے ہو، چلو اب تن نہ سہی سجن نہ سہی، تیرے قدم ہی تیرے قدم ہی صحیح۔ کریم نے کرم فرمایا، اس کو وہیں پہ دفن کروایا، آج تک وہ زندہ ہے تابندہ ہے۔ کئی بادشاہ مٹ گئے، کئی سکندر برباد ہو گئے، لیکن جو